جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس دم امید کرتا ہوں کہ تمام بچے خیریت سے ہوں گے۔ بیٹا آج ہم اردو ادب میں عید الفطر کا بقیہ حصہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ جیسا کہ پیچھے موضوع میں نے آپ کو اس چیز کی تفصیل بیان کی کہ کس طرح عید الفطر اردو غزلیہ شاعری سے ہٹ کے نظموں میں آئی۔ آج ہم اس کا بقیہ حصہ پڑھتے ہیں۔ آج 14 جولائی 2020 بروز منگل۔ شعراء و ادباء نے، شعراء شاعر کی جمع شاعری کرنے والے، ادباء ادیب کی جمع لکھاری نثر لکھنے والے، نے جب تخلیقی جوہر کے حوالے سے، تخلیقی جوہر لکھانے کی خوبی، لکھنے لکھانے کا فن کے حوالے سے ان افکار کی پیشکش کا سامان فراہم کیا۔ افکار فکر کی جمع، سوچ، خیال، پیشکش، نذرانہ، ہدیہ، سامان فراہم کیا، مہیا کیا۔ تو یہ موضوع عنوان کئی جہتوں میں پھیل گیا۔ جہت کی جمع یعنی سمت، کہ جب عید الفطر پر نظموں کی کثرت پیدا ہوئی تو مختلف شعراء و ادباء نے اپنے تخلیقی جوہر دکھائے، اپنے افکار کا ہدیہ پیش کیا، سامان مہیا کیا۔ تو یہ موضوع یعنی اردو ادب میں عید الفطر کئی سمتوں میں پھیل گیا۔ عید کو محض خوشی یا عید کے چاند کو محض سال میں ایک بار جھلک دکھا کر غائب ہونے کے حوالے سے دیکھنے کی بجائے اسے مسلمانوں کی تہذیبی اور فکری زندگی کے وسیع تر جغرافیے سے ملا دیا گیا۔ عید کو محض صرف خوشی یا عید کے چاند کو محض سال میں ایک بار جھلک دکھا کر، ہلکی سی چمک، ہلکی سی چندھیائی، روشنی، جلوہ، کچھ بھی روشنی اور جلوہ، آپ اس کا میننگ لکھ لیں، دکھا کر غائب ہونے کے حوالے سے دیکھنے کے بجائے، یعنی کہ پہلے عید الفطر کو یا عید کو صرف خوشی کا دن اور عید کے چاند کو صرف سال میں ایک دفعہ ہلکی روشنی دکھا کر غائب ہونے کے حوالے سے دیکھا جاتا تھا، لیکن اب بجائے اسے مسلمانوں کی تہذیبی یعنی تہذیب سے متعلق اور فکری یعنی فکر سے کے متعلق، سوچ خیال کے متعلق زندگی کے وسیع تر جغرافیے سے ملا دیا۔ جغرافیہ حدود اربع، یعنی کہ زندگی میں اس کو بہت وسیع کر دیا گیا۔ جسے عید کے موضوعات میں نئی باریکیاں پیدا کر کے اسے ادبی خوشی کے ملے جلے جذبات تک لے گئے۔ ٹھیک ہے کہ اب یہ عید اور عید کا چاند صرف سال میں ایک دفعہ خوشی کے دن یا ایک دفعہ چاند کی جھلک تک محدود نہیں، بلکہ اسے وسیع کر کے تہذیبی اور فکری زندگی میں شامل کیا گیا اور موضوعات میں نئی باریکیاں پیدا کر کے اسے ادبی خوشی کے ملے جلے جذبات تک لے گئے۔ گلدستہ عید میں موضوعات، صحن عیدگاہ میں ملاقات اور درون خانہ گھر کے اندر عید ملنا تک محدود نہیں رہے، بلکہ جذبات کے وسیع تر رقبوں میں لا کر دکھایا گیا ہے۔ جذبات، احساسات۔ آگے آئیں۔ مسلمان فیشنیبل خاتون کی ڈائری سے چل کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عید، کنواری بیٹی کی عید، سہاگن کی عید، کنواری بیٹی جس کی شادی نہ ہو، کنوارا اسے کہا جاتا ہے، ان میرڈ،
سہاگن ایسی عورت جس کی شادی ہوئی ہو اور اس کا خامن بھی زندہ ہو، اور بیوہ جس کی شادی ہوئی ہو مگر بعد میں اس کا خامن وفات پا چکا ہو۔ بچوں اور بڑوں کی عید، دو گانی عید، دو لوگوں کی عید۔ ترکن ماما کی عید، ماما کا نام رکھ دیا گیا ہے، مصنوعی نام ہے۔ عید اور قرض، عیدی ایسی رقم جو بچوں کو اپنے بڑوں کی طرف سے رقم کی صورت میں ملتی ہے۔ گھر کی مالکہ کی عید، اب یہ عیدی رقم بھی ہو سکتا ہے، تحفہ بھی ہو سکتا ہے۔ رمضان اور خیرات، یتیموں کی عید تک عید الفطر ہمیں متوسط طبقے اور غریب طبقے کے مسائل و حالات سے منسلک نظر آتی ہے۔ متوسط درمیانہ طبقہ، غریب، مسائل مسئلہ کی جمع، پریشانی، حالات، آثار، منسلک جڑی نظر آتی ہے، منسلک جڑی۔ دیکھیں بیٹے اس پیراگراف میں کتنی خوبصورتی سے مصنف نے عید الفطر کو پھیلا کر ایک ایسی خوشی قرار دی ہے کہ اس عید میں سہاگن کی عید بھی شامل ہے، بچوں اور بڑوں کی عید بھی شامل ہے، دوگانی عید بھی شامل ہے، ترکن ماما کی عید بھی شامل ہے، عید اور قرض بھی شامل ہے، عیدی بھی شامل ہے، گھر کی مالکہ کی شامل ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عید یعنی خوشی بھی شامل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے آج ہمیں عید الفطر یا ہمیں عید الاضحیٰ یا ہمیں سیرت عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہیا ہے۔ اور نہ صرف یہ بلکہ یتیموں اور غریبوں کی عید اور عید الفطر میں ہمیں درمیانے طبقے اور غریب طبقے کے حالات بھی سامنے نظر آتے ہیں، یعنی کہ اب عید کا پیمانہ صرف عید اور چاند تک نہیں رہ گیا بلکہ وسیع ہو چکا ہے۔ اس تمدنی پس منظر کے طفیل، تمدن رہن سہن، پس منظر یہ جو پیچھے بات بیان کی گئی ہے کہ طفیل صدقہ کو کہتے ہیں، کی وجہ سے ایک وقتی جذبہ ہیجان نہیں جی، وقتی عارضی جذبہ ہیجان جوش کا جذبہ، بلکہ ایک تہذیبی اکائی بن کر، اکائی ایک کو کہتے ہیں واحد، اکلوتی، ہماری معاشرتی زندگی میں بہت دور تک جاتی ہے۔ اس وسعت پذیری سے موضوع کی جڑیں ہماری ادبی روایت میں پھیل گئی ہیں۔ وسعت پذیری رفتہ رفتہ پھیلنا، موضوع کی جڑیں، موضوع کیا ہے؟ اردو ادب میں عید الفطر یا عید الفطر ہماری ادبی روایات میں پھیل گئی ہیں، یعنی کہ جیسے جیسے یہ چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں ہمارا موضوع وسیع ہوتا جا رہا ہے۔ خواجہ حسن نظامی نے دلی کی بربادی کے جو نوحے لکھے، ویسے تو نوحہ کا مطلب ہوتا ہے غم ماتم، لیکن نوحے لکھنا کسی کے غم میں مرنے والے کی یاد میں غم زدہ نظمیں لکھنا، کسی کی غم میں غم زدہ نظمیں لکھنا یعنی مرنے والے کی یاد میں غم زدہ نظمیں لکھنا۔ ان میں دولت و عزت سے محروم ہونے والے شہزادوں اور شہزادیوں کی قسم پرسی میں عید بسر کرنے کا ذکر اہمیت رکھتا ہے۔ اب دلی کی بربادی سے مراد کلاس 9 میں آپ نے آخری غزل پڑھی ہوگی بہادر شاہ ظفر، جس کا مطلب ہے لگتا نہیں دل میرا اجڑے دیار میں۔ اس کے سامنے یا اس غزل کی تشریح میں آپ نے بخوبی اندازہ لگایا ہوگا کہ کس طرح بہادر شاہ ظفر کا تختہ پلٹ دیا گیا، عوام در بدر ہوئے، بیٹوں کے سر کاٹ کے انگریز تھال میں پیش کیے گئے، بیٹوں کے در خونی دروازے اور سر دلی دروازے پر لٹکا دیے گئے وغیرہ وغیرہ، اور یہ عزت اور دولت سے محروم ہوئے شہزادے شہزادیاں، ان کی قسم پرسی حالت غربت، بری حالت میں عید بسر کرنے کا ذکر اہمیت رکھتا ہے۔ جی اس آگے ہیں روایت کا آغاز سر سید احمد خان سے ہوتا ہے، یعنی سر سید احمد خان نے
شہزادے اور شہزادیوں جو کہ دولت اور عزت سے محروم ہو گئے ہیں، ان کی محرومی کے متعلق بھی عید بسر کرنے کا ذکر کیا ہے۔ جنہوں نے مسلمانان ہند کی عید کے عنوان سے مسلمانوں کی معاشرتی زندگی کی خامیوں کو بیان کرنے کے علاوہ ان کی غریبی کے نقشے بھی تفصیل کے ساتھ بیان کیے ہیں۔ نقشہ خد و خال، بناوٹ، تفصیل، وضاحت۔ حسن نظامی کے موضوعات میں عظمت رفتہ، عظمت کہتے ہیں بلندی کو، بڑائی کو، ٹھیک ہے، رفتہ جو جا چکی ہو، عظمت رفتہ گزری ہوئی عزت، گزری ہوئی بڑائی، گزری ہوئی عظمت۔ عظمت رفتہ کی یاد یعنی کہ وہ بڑائی جو کبھی ہمیں حاصل تھی، اس کی یاد میں عید علامتی حوالہ عطا کرتی ہے۔ یتیم شہزادے کی عید گاہ ماں غریباں کوئے تو، عید گاہ ماں غریباں کوئے عموماً لفظ غزلوں میں استعمال ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے محبوب کی گلی کا کوچہ، تو غریباں کوئے تو کہ تجھ غریب کی گلی کا کونا۔ دینی جذبے کی شدت اور مذہبی امور سے گہری وابستگی ظاہر کرتے ہیں۔ جی بیٹا، یہاں تک آپ کو جو پڑھایا گیا، ساتھ ساتھ آپ کو مختصر وضاحت بھی بیان کی گئی۔ اس وضاحت کو تشریح کی صورت میں آپ نے لکھنا ہے۔ تشریح میں یاد رکھیے گا کہ میں آپ کو ایک دفعہ ڈائیگرام بنا کے دکھا چکا ہوں۔ جب تشریح کا کوئی پیراگراف آئے گا تو آپ نے اس سوال نمبر دے کے نیچے ہلکا سا پیرا بناوٹ بنا کر حوالہ متن، سبق کا عنوان، مصنف کا نام، اس کے بعد اگر آپ تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات صنف کے ساتھ ماخذ بھی لکھنا چاہیں تو لکھ لیں، پھر مشکل الفاظ کے معنی، پھر تشریح کی ہیڈنگ، اور خلاصہ اپنے الفاظ میں جتنا یہ پڑھایا گیا ہے مختصر کر کے لکھنا ہے۔ خلاصے میں اپنے اضافی اپنے پاس سے کوئی چیز نہیں لکھنی۔ میں محمد رمضان آپ سے اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے، خوش رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔